بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں دو بڑی اہم خبریں ہیں اور اس اہم خبروں میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو 2 سپٹمبر کو کراچی کے تاجروں سے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب کے دوران ایک خبر تھی جو پاکستان کی پرنٹ میڈیا اور اسٹریم میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہوئی۔ پھر اس خبر پر بڑے اعتراضات بھی ہوئے، ہمارے سیاستدانوں کی جانب سے بھی رد عمل آیا، ہمارے صحافیوں کی جانب سے بھی شدید رد عمل آیا اس خبر کے حوالے سے، اور جو سیاسی پولیٹیکل ورکر تھے ان کے حوالے سے بھی خاصا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ کئی صحافیوں نے کہا کہ جنرل چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو یہ جو انہوں نے کہا ہے یہ بالکل ان کو اس موقع پر نہیں کہنا چاہیے، اور یہ فضول کی گفتگو اس کو قرار دیا کچھ صحافیوں نے، اور کچھ پولیٹیکل ورکروں نے بڑے غصے کا بھی اظہار کیا، اور کچھ سیاستدان جو تھے خاموش رہے، اور چند ایک سیاستدانوں کے چھوٹے موٹے اسٹیٹمنٹ تو ضرور آئے جناب عاصم منیر صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ پر۔ لیکن ہم نے بھی اس ویڈیو جو میں نے ملاقات کے حوالے سے ویڈیو جاری کی اپنے یوٹیوب چینل پر، اس میں چونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کسی حوالے سے جو زبیر موتی والا صاحب کی ٹی وی چینل پر جو ان کی گفتگو چلی تھی، اس گفتگو کو ہم نے آگے بڑھایا تھا، اور انہوں نے تمام بہت سے صحافیوں کو بھی بتایا تھا کہ آرمی چیف صاحب نے جو سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ملک سے مخلص نہیں ہیں، تو وہ خبر بڑی تیزی سے وائرل ہوئی تھی۔ تمام ٹی وی چینلز پر بھی اس خبر کو اہمیت دی گئی، اخبارات پرنٹ میڈیا میں بھی وہ کافی اس خبر کو شہرت ملی، پھر خاص طور پر سوشل میڈیا پر تو ہمارے جو اینکرز تھے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اس خبر کو، تو یہ خبر جو تھی بڑی تیزی سے وائرل ہوئی تھی۔ لیکن یہ جو خبر تھی جس کے متعلق میں ذکر کر رہا ہوں، بتایا جاتا ہے کہ یہ اس خبر میں کوئی صداقت نہیں تھی، اور اس کے بعد جب میری خبر وائرل ہوئی اور ٹی وی یہ واٹس ایپ پر جب یہ خبر چلی گئی، تو اس کے بعد کئی تاجروں نے جو اس میٹنگ میں موجود تھے، جناب سید عاصم منیر صاحب کی اس اجلاس میں موجود تھے، جو 50 تاجروں میں جن کو بلایا تھا اور جن سے سید عاصم منیر صاحب نے ایک طویل خطاب کیا اور کراچی خصوصاً سندھ اور کراچی کے مسائل پر گفتگو کی تھی، اس میں وہ تاجر موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو خبر وائرل ہو رہی ہے اور آپ کے چینل پر بھی چلی ہے اور دوسرے جو چینلز تھے سوشل میڈیا پر بھی یہ خاصی وائرل ہوئی ہے، جس میں یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب نے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ملک سے مخلص نہیں ہیں۔ اصل میں یہ خبر کچھ اس طرح سے تھی کہ سید عاصم منیر صاحب سے سوال کیا گیا تھا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، تو سید عاصم منیر صاحب کا کہنا تھا کہ جس طرح سے عام لوگوں میں جو ہے وہ لوگ مخلص بھی ہیں، وطن سے محبت بھی کرتے ہیں اور اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اسی طرح سے سیاسی جماعتوں میں بھی بعض سیاسی جماعتیں تو بہت زیادہ مخلص ہیں، اور کچھ بعض ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن کو اس ملک سے لگاؤ نہیں ہے اور محض وہ دولت کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں۔ اس قسم کی کوئی گفتگو ہوئی تھی، اور تمام سیاسی جماعتوں پر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں ملک سے مخلص نہیں ہیں، محض یہ زبیر موتی والا صاحب نے جو ہے وہ بعض چینلز پر یہ بیٹھ کر بات کہی ہے، جو کہ بالکل یہ بات غلط تھی، اور جو ہماری اطلاعات ہیں اور جو متعدد تاجروں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ سرے سے اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں تھی، کہ اور نہ ہی جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ملک سے مخلص نہیں ہیں، بلکہ کہا گیا تھا کہ بعض جماعتیں بہت زیادہ مخلص ہیں اور بعض جماعتیں جو ہیں ان کی اتنی مخلصی نظر نہیں آتی ملک سے۔ تو یہ لب لباب یہ تھا کہ جس طرح سے عام لوگوں میں جو تاثر پایا جاتا ہے کہ کچھ ملک سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی محبت اتنی نہیں ہوتی ہے، تو اسی طرح سے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی جناب چیف آف دا آرمی اسٹاف کا خیال تھا۔ جب یہ خبریں وائرل ہوئیں اور سوشل میڈیا پر اور اسٹریم میڈیا پر جب یہ خبریں چلی ہیں،
تو میری اطلاعات کے مطابق زبیر موتی والا صاحب جن کی طرف سے یہ خبر آؤٹ کی گئی تھی، ان کی کافی سرنزش کی گئی ہے کہ انہیں جو ہے یہ خبر اس طرح سے نہیں پھیلانی چاہیے تھی، اس طرح سے ان کو اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ تو جو مجھے 2 روز میں تاجروں سے جو میری بات ہوئی تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس قسم کی کوئی خبر نہیں تھی، نہ ہی چیف آف دا آرمی اسٹاف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کچھ کہا تھا۔ ناظرین، آج کے ولاگ کی دوسری اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گزشتہ روز جو توانائی کے منسٹر ہیں، نگران منسٹر محمد علی صاحب نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں 590 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، اور اس چوری میں جو سب سے زیادہ حصہ ہے 490 ارب روپے، وہ پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکھر اور قبائلی علاقوں میں چوری ہوتی ہے۔ اس میں 70% بجلی چوری ہوتی ہے اور 30% لوگ بجلی کے بل ادا نہیں کرتے، جس کا تمام بوجھ جو ہے ان لوگوں پر پڑتا ہے جو بجلی کے بل ادا کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مختلف ٹیکسز لگائے جاتے ہیں اور جو ہے وہ اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے۔ تو یہ تو رہا مسئلہ قبائلی علاقوں کا اور ملک کے دوسرے حصوں کا۔ تو ہم جب کراچی کی طرف دیکھتے ہیں تو کراچی میں 70 سے 80% لوگ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں، اور کراچی میں بجلی کی چوری بھی اس قدر زیادہ نہیں ہے۔ کراچی میں جو علاقے بجلی کے بل ادا نہیں کرتے تو پھر وہاں بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ 20 گھنٹے اور 16 گھنٹے کی جاتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر وہ اس علاقے کے لوگ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کراچی کی جو صورتحال ہے، کراچی میں بجلی کے ریٹس بھی مختلف ہیں، دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے، دوسرے شہروں سے ریٹس بھی کراچی کے زیادہ ہیں۔ کے الیکٹرک کی منمانیاں بھی ہیں، اور کے الیکٹرک کے جو بلنگ کا سسٹم ہے وہ تو دیکھا ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ آئے دن یہ جو ہے سلسلہ جاری رہتا ہے کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے جو زائد بلوں کے سلسلے کے حوالے سے۔ لیکن بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جب سے اس حوالے سے اپنے ٹک ٹاک پر خیالات کا اظہار کیا ہے، اور کراچی کے شہریوں کی اور خاص طور پر اور پھر پورے ملک کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے مسائل پر گفتگو کی ہے بجلی کے حوالے سے، تو کراچی میں اس زیادتی کا سلسلہ کچھ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو سی ای او تھے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے، ان کے جناب سید مونس عبداللہ علوی نے بانی متحدہ الطاف حسین کی 2 ٹک ٹاک کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کیا، اور اس پریس ریلیز میں انہوں نے پورے شہر کو تھریٹ کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ کراچی کے لوگوں کو بل ضرور ادا کرنے پڑیں گے ورنہ بجلی نہیں ملے گی۔ چونکہ کراچی میں سب سے پہلے پورے ملک میں بجلی کے خلاف جو احتجاج ہوا، بلوں کے خلاف جو احتجاج ہوا، وہ کراچی میں ہوا، اور کراچی کی ٹمبر مارکیٹ میں اس احتجاج کی شروعات ہوئی، جہاں بلوں کو جلایا گیا اور سخت احتجاج کیا گیا۔ اس کے بعد سے پورے ملک میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کا سلسلہ ابھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ جب تک حکومت بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل نہیں کرے گی، اور اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ مختلف شہروں میں 2-3 دن جو ہے مسلسل شٹ ڈاؤن ہڑتال بھی رہی ہے، لوگوں نے احتجاج بھی کیے ہیں، بجلی کے بل بھی جلائے گئے ہیں، اور پھر بجلی کے بل ادا نہ کرنے والے متعدد 1 درجن سے زائد لوگوں کی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں، اور ایک جگہ پر تو 8 بھائیوں کی ہلاکت کا بھی پتہ لگا ہے کہ بجلی کے بل ادا نہ کرنے پر ایک سائڈ کے 5 بھائی مارے گئے، اور دوسری سائڈ سے 3 بھائیوں کی ہری پور ہزارہ میں اموات ہوئی تھی۔ تو بجلی کے حوالے سے اچھا، پھر اس موقع پر جب کراچی کی عوام بجلی کے بلوں پر شدید رد عمل کا اظہار کر رہی ہے، تو یہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر میں ذکر کروں گا متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد، جو اس شہر دعویٰ کرتی ہے کہ یہ شہر ان کا ہے،
اور وہ اس شہر سے مینڈیٹ لے کر ان کا چیف منسٹر بھی ان کا ہوگا اور حکومت بھی آگے چل کر وہ بنائیں گے. ان کی میئرشپ کا بھی دعویٰ تھا کہ اگر الیکشن ان کی شرائط کے مطابق ہوتے تو میئر بھی ان کا ہوتا اور کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں مستقبل میں مینڈیٹ بھی انہی کا ہوگا. تو ہم نے دیکھا یہ کہ وہی سیاسی جماعت جو مینڈیٹ کا دعویٰ کر رہی ہے، جو کہتی ہے کہ جناب کراچی کا ہر ووٹر ہمارے ساتھ ہے، خواہ وہ اردو بولنے والا ہو یا کوئی زبان بولنے والا ہو، اس کا کراچی اور حیدرآباد کے وہ مینڈیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن بلوں کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے ان کی خاموشی معنی خیز ہے. اب خاموشی کیوں ہے ان کی؟ اس لیے کہ ایک تصویر ہے جو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھیج سکوں اس چینل پر اور آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ عبداللہ علوی صاحب سے ان کے جو معاملات ہیں اور جو ان کے معاملات طے ہیں اور ان کے کیا معاملات ہیں، یہ مالی معاملات ہیں. مبینہ طور پر مجھے ایک ادارے کے جو خفیہ ادارے کے سربراہ نے مجھے بتایا تھا کہ فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب باقاعدہ کے الیکٹرک کی جو اس وقت جس کمپنی کے پاس ہے موجود ہے کے الیکٹرک، اس میں مبینہ طور پر ان کے نہ صرف شیئر ہے بلکہ متعدد ان کے لوگوں کو اپائنٹمنٹ بھی دی گئی ہے اور متعدد ان کے افسران جو ہے لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کے الیکٹرک کے خلاف نہ تو یہ کچھ بول سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں. یہ جو مینڈیٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں، محض چند روپوں میں، چند سکوں میں انہوں نے اپنی سیاست کو فروخت کر دیا ہے. اور یہ لوگ جو پورے شہر، خاص طور پر سندھ اور خاص طور پر کراچی کے مینڈیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی اصل جو چہرہ ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے جب بانی متحدہ الطاف حسین نے کراچی، حیدرآباد کے شہریوں کی یہ جو داد و فریاد تھی اس پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا اور حکمرانوں کو للکارا کہ اس مسئلے کو حل کریں ورنہ حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. پاکستان کے لیے یہ حالات اچھے نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے روڈوں پر نکل رہے ہیں، لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں کچھ بھی کرنے کے لیے، اور کچھ بھی ملک کی سلامتی جو ہے اس سے خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو ان لوگوں کی تصاویر شائع ہونا اور KEC کے افسران سے ان کی اجلاس منعقد کرنا، یہ معنی خیز نظر آتی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی تصویر اور یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ تک پہنچا سکوں، آپ بھی دیکھیں، شہر کراچی کے لوگ دیکھیں اور سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ دیکھیں کہ منافقت جو ہے وہ کہاں کی جا رہی ہے، اور اس شہریوں کی جو ہمدردی کا دعوے دار ہیں، جو سیاسی جماعت ہے، ان کا کردار کیا ہے، وہ سب آپ اس تصویر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا خود ہی خیال کیجئے گا، اس لیے کہ جو مینڈیٹ کے دعوے دار ہیں وہ تو آپ کے ووٹ دینے سے پہلے ہی اپنا مینڈیٹ بیچ چکے ہیں بلکہ فروخت کر چکے ہیں. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.